اللہ 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 اللہ۔ اچھا جی، انس منصوری کہہ رہے ہیں اگر نماز میں واجب غلطی سے چھوٹ جائے اور سجدہ سہو کر لیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی انس منصوری صاحب، اگر کوئی بھی واجب نماز میں غلطی سے چھوٹ جائے تو اس غلطی کا ازالہ یہ ہے کہ آپ سجدہ سہو کر لیں، اور اگر آپ نے سجدہ سہو کر لیا تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، کیونکہ سجدہ سہو واجب ہونے کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کسی بھی واجب کا بھول سے چھوٹ جانا۔ جو نماز کے اندر 14 واجبات ہیں، ان واجبات میں سے کسی ایک کا غلطی سے چھوٹ جانا یہ سجدہ سہو واجب کر دیتا ہے۔ تو اگر کوئی ایک واجب غلطی سے چھوٹ گیا اور آپ نے اس کے عوض میں سجدہ سہو کر لیا تو آپ کی نماز ہو گئی، نماز میں کوئی بھی خلل نہیں ہے۔ انصاری، ہمارے پیارے خوبصورت نبی کون سے قبیلے سے ہیں؟ جی قبیلہ قریش۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا وہ قبیلہ قریش تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ قریش سے آپ کا تعلق ہے، جو عرب کا بنو ہاشم، قبیلہ قریش کی جو شاخ ہے بنو ہاشم میں سے آپ ہیں، اور جو سب سے زیادہ معزز قبیلہ ہے عرب کا، سب سے زیادہ باعزت قبیلہ ہے، اس قبیلے سے آپ کا تعلق تھا۔ ہاں اس وقت انشاءاللہ اچھا مباہلے کے تعلق سے کچھ بتا دیں انس منصوری۔ ہاں جی، وہ نرسنگانند، خبیث، دجال، ملعون، اس نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی ہے تو اس گستاخ کو مباہلے کی دعوت دی ہے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب نے، اور اس وقت ہمیں چاہیے کہ پوری امت مسلمہ متفق ہو کر رمضان کی راتوں میں اور رمضان کے دنوں میں اور اس متبرک مہینے میں مفتی سلمان اظہری کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے، اللہ حق کا بول بالا فرمائے اور کفر کا منہ کالا فرمائے۔ انہوں نے مباہلے کی دعوت دی ہے کہ اگر تو سچا ہے، ایک آگ جلائی جائے، آگ میں تو بھی کود اور میں بھی کودوں، اگر میں جل گیا تو میرا قرآن جھوٹا، میرا دین جھوٹا، اگر تو جل گیا تو تیرا مذہب جھوٹا اور تو جھوٹا۔ اور یہ ہمارے کابرین میں ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ مجھے اس مباہلے کی جو دعوت دی ہے مفتی سلمان اظہری نے، اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اسی دہلی کی سرزمین کا ہے۔ دیکھیے تاریخ کا اتفاق دیکھیے، جامع مسجد جو دلی کی جامع مسجد ہے، شاہی مسجد ہے، وہاں سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر ایک پادری جس کا نام فنڈر پادری تھا، اس پادری نے چیلنج کیا، اور اس کے ہاتھ میں بائبل تھی۔ اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی مسلمان آئے اور میرے اس چیلنج کو قبول کرے، اور اس نے آگ جلائی ہوئی تھی اور یہ کہا کہ میں اپنی بائبل کو آگ میں ڈالوں گا اور تم اپنے قرآن کو آگ میں ڈالنا، اگر میری بائبل جل گئی تو میں جھوٹا ہوں، اگر تمہارا قرآن جل گیا تو تم جھوٹے ہو، دیکھتے ہیں ہماری بائبل جلتی ہے یا تمہارا قرآن جلتا ہے۔ اور اب مجھے وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ہماری بائبل نہیں جلے گی کیونکہ ہم سچے ہیں، ہمارا مذہب سچا ہے۔ بڑا شور مچا ہوا ہے، بھیڑ اکٹھی ہو گئی اور وہ چیلنج کر رہا ہے، لوگ اکٹھے ہیں، اب کیا کریں، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ تو اس وقت ایک بہت بڑے عالم دین، ایک بہت بڑے درویش، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، جن کو تاریخ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے نام سے جانتی ہے، اور یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی وہ ہیں جنہوں نے آزادی ہند کی بنیاد رکھی تھی، کیونکہ ہندوستان کی تاریخ میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلا جو جہاد کا فتویٰ جاری ہوا تھا وہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے قلم سے جاری ہوا تھا۔ 1803 میں جب دہلی کی سرزمین پر انگریز داخل ہوئے اور انہوں نے دلی میں مارکاٹ مچائی، لیکن بادشاہ وقت کو وظیفہ دے کر انہوں نے یہ طے کیا کہ تم بیٹھو گے، تم سیٹ پر رہو گے، لیکن حکومت ہم کریں گے، ہمارے احکامات کی تم پابندی کرو گے۔ شاہ صاحب نے ان حالات کو بھانپ لیا اور شاہ صاحب نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا 1803 میں۔ تو یہ وہ شاہ صاحب ہیں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے فتویٰ جہاد جاری کیا تھا۔ تو یہ وہ شاہ صاحب ہیں جن کا میں تعارف کروا رہا تھا، انگریزوں کے خلاف سب سے پہلا جہاد کا فتویٰ دینے والے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہیں۔ اگر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا فتویٰ نہ ہوتا تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا،
کیونکہ اس کے بعد جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ ہی بنیاد بنا ہے. جتنی بھی لڑائیاں لڑی گئیں، جنگیں لڑی گئیں، جو جہاد ہوا 1857 ہے، تحریک بالاکوٹ ہے، تحریک ریشمی رومال ہے، ان تمام تحریکوں میں اسی فتوے کو بنیاد بنا کر علماء میدان میں آئے ہیں. تو خیر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پنت ہاسپٹل کے پیچھے ایک قبرستان ہے جس کا نام مہدیان ہے. وہاں پر ایک مدرسہ بھی ہے، مدرسہ رحیمیہ. اس مدرسے کے شیخ الحدیث تھے، وہاں پڑھایا کرتے تھے اور وہیں پر ان کی قبر ہے. تو ان کے پاس لوگ اکٹھے ہو کر گئے کہ حضرت فلاں فلاں پادری ہے اور اس طریقے سے وہ مواہلے کی دعوت دے رہا ہے. تو حضرت شاہ صاحب خود گئے اور جانے کے بعد حضرت شاہ صاحب نے اس سے کہا کہ بھائی اس کتاب کو یا قرآن کو میں آگ میں ڈالوں یا تو اپنی بائبل کو آگ میں ڈالے، اس سے کام نہیں چلے گا. بلکہ اگر تو سچا ہے اور تیرا دین سچا ہے تو اپنی بائبل کو سینے سے لگا اور میں اپنے قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں. تو بھی آگ میں کود، میں بھی آگ میں کودتا ہوں. جس کو آگ نے جلا دیا وہ جھوٹا ہے اور جس کو آگ نے نہیں جلایا وہ سچا ہے. بس یہ جملہ سننا تھا. اب وہ تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بائبل میں وہ کیمیکل لگا کر آیا ہوا تھا، مسالہ لگایا ہوا تھا. اسے پتا تھا کہ میں آگ میں ڈالوں گا تو بائبل جلے گی نہیں. شاہ صاحب نے اس کی اس حرکت کو اتار لیا اور شاہ صاحب کیا ہے، شاہ صاحب نے اس کو مواہلے کی دعوت دے دی. اب وہ کیا ہے، میدان چھوڑ کر بھاگ گیا. وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شاہ صاحب نے مناظرہ جیت لیا اور پھر وہ کیا ہے وہاں سے چلا گیا. اور شاہ صاحب کے اس عمل کی وجہ سے اسلام کی حقانیت، قرآن کی حقانیت ثابت ہو گئی. اچھا جی، ذیشان انصاری کہہ رہے ہیں ہم مسلمانوں پر یہ مصیبت آ رہی ہے، کیا یہ مصیبت سے ریلیٹڈ قرآن کا کچھ پیغام ہے ہمارے لیے؟ کون سی مصیبت؟ اس مصیبت کی وضاحت کریں. کس مصیبت کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ کرونا کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں یا کسی اور مصیبت کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے اگر کرونا کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں تو دیکھیے کرونا ابھی تک یہ کلیئر ہی نہیں ہو پا رہا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا ایک سازش ہے، عالمی سازش ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ واقعتاً بیماری ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بیماری ہے لیکن بایولوجیکل یہ ایک جنگ ہے اور باقاعدہ طریقے سے وائرس بنا کر پوری دنیا کے اندر چھوڑا گیا ہے. پوری دنیا کی آبادی کو گھٹانے کے لیے ایلومناتی جو ہیں، جو فری میسن ہیں، جو عالمی خفیہ تنظیم کے جو لوگ ہیں، موساد کے، فری میسن کے اور ایلومناتی، وہ لوگ اس حرکت کو انجام دے رہے ہیں. بہرحال یہ ایک بڑا مشکل ترین مسئلہ ہے کہ بیماری ہے، سازش ہے. بڑا لوگ اس کو لے کر کنفیوز ہیں. بس ہم تو اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ بیماری ہے تو اس سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ. اور اگر واقعتاً یہ سازش ہے تو اللہ تعالیٰ اس سازش کو بے نقاب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس سازش کو بے نقاب فرمائے. حالانکہ جو تدبیریں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیکھیے ایک اصول ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ اللہ مکر کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی جو تدبیر ہوگی، اللہ کی تدبیر ہی غالب رہے گی. جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا.